نماز میں رکعتیں بھول جائیں کتنی پڑھی ہیں تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حال سکھایا، جسے سن کر صحابہ بھی حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی ستون ہے، سب سے عظیم عبادت اور سب سے ضروری فریضہ ہے۔ اسلام نے جس عبادت پر سب سے زیادہ زور دیا وہ نماز ہے، کیونکہ نماز وہ لمحہ ہے جس میں انسان براہ راست اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کی روح، دل اور ذہن کو سب سے زیادہ سکون اسی عبادت سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ سنن ترمذی احادیث 413۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ستون مضبوط ہو تو عمارت بھی مضبوط رہتی ہے۔ نماز انسان کے اندر پاکیزگی پیدا کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی یاد تازہ رکھتی ہے۔ انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر بھول گیا ہے کہ غلطی ہے، کم فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 28۔ اس لیے انسان دنیا کے کاموں میں بھی بھول جاتا ہے اور عبادت میں بھی کبھی ذہن منتشر ہوتا ہے، کبھی خیالات کا حملہ ہوتا ہے، کبھی پریشانی، دباؤ، کبھی دل اور دماغ کی یکسوئی نہیں بنتی۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے تاکہ اس کی توجہ بکھر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے، یہ بھی یاد کر لو، وہ بھی یاد کر لو، یہاں تک کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث 608۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نماز میں رکعات بھول جانا انسانی کمزوری نہیں بلکہ شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے، اور یہ عام آدمی کے ساتھ نہیں بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ اب ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے رکعات بھول جائیں، 2 پڑھی تھیں یا 3 تھیں یا 4، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے اس مسئلے کا بہت خوبصورت اور آسان حل دیا ہے، اور یہ ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت سے ثابت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور رکعات میں کمی ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کمی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کو نماز میں بھول ہو جائے تو وہ صحیح اندازہ لگائے، جو زیادہ غالب گمان ہو اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر آخر میں 2 سجدے کرے۔ صحیح مسلم حدیث 571۔ اس حدیث میں نماز میں شک دور کرنے کا مکمل قانون موجود ہے۔ اس کے مطابق اگر انسان کو غالب گمان ہو کہ 3 پڑھی ہیں تو وہ 3 ہی شمار کرے، اگر غالب گمان ہو کہ صرف 2 پڑھی ہیں تو 2 شمار کرے، اور اگر کوئی اندازہ نہ ہو، دل دونوں طرف برابر ہو تو کم والی رکعت کو لیا جائے گا۔ یعنی اگر شک ہو کہ 2 تھیں یا 3 تو کم یعنی 2 رکعت، اگر شک ہو 3 تھیں یا 4 تو کم یعنی 3 رکعت۔ یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو نماز میں شک ہو کہ 3 رکعت پڑھی یا 4 تو شک چھوڑ دے، اور جو یقین ہو اسے لے لے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کرے۔ صحیح مسلم حدیث 572۔ یہی عمل سجدہ سہو کہلاتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے۔
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث 1224۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد بھی سجدہ سہو کیا۔ صحیح بخاری حدیث 1230۔ لیکن عام طور پر فقہ میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ تشہد میں بیٹھ کر درود اور دعائیں پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے اور شک کی وجہ سے ہونے والی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ بھی بھول جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھنی تھیں مگر صرف 2 ادا کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سجدہ سہو کیا۔ صحیح بخاری حدیث 482۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز میں بھول ہو جانا عیب نہیں بلکہ انسان کی فطرت ہے۔ نماز میں شک دور کرنے کا یہ اصول بھی آسان ہے اور مکمل عدل پر مبنی ہے، کیونکہ اگر آدمی زیادہ رکعت کو لے لے تو خطرہ ہے کہ وہ نماز میں اضافہ کر دے گا، اور نماز میں اضافہ کرنا بھی غلط ہے۔ کم رکعت لینے سے نقصان نہیں ہوتا کیونکہ سجدہ سہو نماز کو مکمل کر دیتا ہے۔ نماز میں رکعات کا بھول جانا کبھی ذہنی مشغولیت، کبھی تھکاوٹ، کبھی فکر اور کبھی خیالات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نماز میں آ کر انسان کی دل کو کھینچتا ہے یہاں تک کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا پڑھا۔ صحیح بخاری حدیث 3299۔ لہٰذا اگر نماز میں شک ہو تو انسان کو پریشانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دین آسانی چاہتا ہے۔ نماز میں وہی طریقہ اپنایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اگر غالب گمان ہو کہ اسی کے مطابق نماز مکمل کرے، اگر کوئی گمان نہ ہو تو کم رکعت لے لے، آخر میں سجدہ سہو کرے۔ یہی سنت طریقہ ہے، یہی طریقہ نماز کو کامل بناتا ہے اور یہی عمل تمام فقہا کے نزدیک معتبر ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز شروع کرتے وقت دل میں یہ نیت تازہ رکھے کہ وہ کس رکعت میں ہے۔ رکوع میں جائے تو دل میں خود کو یاد دلائے کہ یہ کس رکعت کا رکوع ہے۔ اس عمل سے ذہن اور جسم کا رابطہ قائم رہتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھول ہو جائے تو پریشانی نہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت کے مطابق دین بنایا ہے۔ نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سب سے عظیم لمحہ ہے۔ بھول ہو جائے، شک ہو جائے یا رکعت ذہن میں نہ رہیں، یہ سب انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، کوشش دیکھتا ہے، سچائی دیکھتا ہے۔ نماز میں بھول پر وہ بندے کو پکڑتا نہیں بلکہ اس کے لیے سجدہ سہو جیسا آسان حل رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں خشوع و خضوع عطا فرمائے اور عبادت میں ہونے والی ہر کمی کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو سے کسی کے دل کی دنیا بدل جائے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے اور اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔
یاد رکھیے اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دین و دنیا کے مسائل حل کرے اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ و احسن الکثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔